الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنے بڑے احسانات گنائے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا احسان قرآن مجید میں اللہ نے یہ گنایا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عرب کے مختلف قبیلوں میں دشمنیاں تھیں، انصار میں آپس میں دشمنیاں تھیں، مکے کے مختلف خاندانوں میں آپس میں دشمنیاں تھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو آپ پر جو کتاب نازل کی اس کی تاثیر اور اس کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کی محنت سے اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ ایسے وہ بن گئے جیسے سب کا دل ایک ہے، جیسے پیچھے ان کے آپس میں کوئی لڑائیاں ہوئی ہی نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی دشمنی تھی ہی نہیں. اس طرح سے آپس میں ان کو ایک جٹ کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے. لو انفقت ما فی الارض، کہ اگر آپ دنیا کی ساری چیزوں کو بھی خرچ کر دیں تو ان کے آپس کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے. یہ اللہ نے جوڑا ہے. یہ اسلام کے اہم مقاصد میں ہے، آپس میں جوڑے رکھنا، آپس میں محبت سے ایک دوسرے کو قائم رکھنا، معاشرے کو آپس میں اتحاد کے ساتھ قائم رکھنا، یہ اسلام کے اہم مقاصد میں سے ہے. اس کو علماء نے جنت کی کنجی اور دروازہ بتایا ہے. یہ کسی بھی معاشرے کی حفاظت کا ضامن ہے. یہی چیز کسی بھی معاشرے کو طاقتور بناتی ہے. دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف، ان کی ہیبت، ان کا رعب اور ان کا دبدبہ ڈال دیتی ہے. اسی کی وجہ سے دشمن ان سے کانپتا ہے. اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سربلندی عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، قیادت ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر اس چیز کو عام کرنے کا حکم دیا ہے جس سے آپس میں محبت بڑھ جائے، جس سے دوریاں ختم ہو جائیں. آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنے کے لیے کہا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے کہا. کوئی بیمار ہو جائے عیادت کرنے کے لیے کہا. ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کے لیے کہا. کیوں کہا؟ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اس سے دل کی کدورتیں، دل کی نفرت، دل کی دشمنیاں اس کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں. اور ہر اس چیز سے اسلام نے روکا ہے جن چیزوں سے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہے، اختلافات کو ہوا ملتی ہے، دل میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، دشمنیاں معاشرے میں عام ہو سکتی ہے. ایسی ہر چیز سے روکا. جھوٹ سے روکا، غیبت سے روکا، آپس میں لگائی بجائی کرنے سے روکا، بدگمانی سے روکا، گالی گلوچ سے روکا. کیوں روکا؟ کہ یہی چیز ہوتی ہے جو آپس میں دشمنیوں کا بیج بوتی ہے. یہی چیز ہوتی ہے جو معاشرے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے. یہی چیز ہوتی ہے جو نفرت کی ہواؤں کو عام کرتی ہے. اسی لیے ان ساری چیزوں سے اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی سختی سے روکا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. جیسے بھائی اپنے دوسرے بھائی کی غلطی کو نظر انداز کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر کرتا ہے، تو یہی کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. جیسے دو بھائیوں سے گھر میں کچھ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو وہ گھر سے باہر اس کو نہیں ڈالتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر مل بیٹھ کر اس کی اصلاح کرتے ہیں. اسی لیے کہا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو، جوڑنے کا کام کرو،
ملانے کا کام کرو، توڑنے کا کام مت کرو۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، دوریاں پیدا ہو جائیں، جس سے بھائی بھائی الگ ہو جائے، جس سے رشتہ داروں میں تفریق ہو جائے، جس سے پڑوسی پڑوسی کا دشمن بن جائے، جس سے محلے والے دوسروں کے دشمن بن جائیں۔ ایسی ہر چیز سے اسلام نے روکا ہے، بلکہ کہا وہ کام کیجئے جس سے آپس میں صلح صفائی ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو جھکنا پڑے، اس کے لیے آپ کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے، اس کے لیے آپ کو اپنی رائے سے دستبردار ہونا پڑے، اس کے لیے آپ کو اپنی دولت کھونا پڑے، اس کے لیے آپ کو اپنی چودراہٹ چھوڑنی پڑے۔ ہر چیز کی قربانی دینی چاہیے آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، آپس میں جوڑ کے پیدا کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یہ اللہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا دیکھو تمہارا نفس کبھی تمہیں جھکنے نہیں دے گا، تمہاری خواہشات اور جذبات کبھی تمہیں جھکنے اور اصلاح کرنے نہیں دے گی، شیطان کبھی تمہیں آپس میں ملنے نہیں دے گا۔ اسی لیے کہا نظر اللہ پر ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، چاہے ہماری رائے کے خلاف ہو جائے، ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، ہماری خواہشات کے خلاف ہو جائے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں۔ سارے اختلافات کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کا نفس ہے، آپ کے جذبات ہیں۔ آپ کا نفس کبھی آپ کو جھکنے نہیں دیتا، آپ کے جذبات آپ کو جھکنے نہیں دیتے ہیں۔ شیطان دل میں غلط خیالات ڈالتا ہے، غلط وسوسے ڈالتا ہے، جس سے ایک دوسرے کی دشمنیاں، چھوٹی سی دشمنیاں بڑی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ ہم ہوش میں اگر رہیں تو یقیناً ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہیں نکل سکتے۔ غصے میں آ کر جذبات میں وہ باتیں کہتے ہیں جو نارمل حالات میں انسان نہیں کہہ سکتا۔ غصے میں غصے کا ذریعہ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ غصے میں جو بات نکلتی ہے وہ شیطان کی بات ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں غصے کی حالت میں قاضی صاحب کو فیصلہ کرنے سے روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ کہ غصے کی حالت میں انسان نارمل کام نہیں کر سکتا، شیطان غالب آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم جذبات میں، غصے میں غلط سلط باتیں کہہ دیں گے، اس کو وائرل کریں گے، پھر اس کے ذریعے سے جو اثرات ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، ہم دل کی دشمنی کو نکالنے کے لیے وہ باتیں زبان سے نکالتے ہیں جو ایک انسان کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن سامنے والے کے دل پر اس کی کیا چوٹ لگتی ہے، سامنے والے کو وہ کیا کس طرح سے چھپتی ہے، سامنے والا کیا اس سے محسوس کرتا ہے۔ ہمارا وقتی جوش، وقتی جذبات میں نکلنے والے الفاظ ہمیشہ کی نفرت کو پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے۔ بھلے ہمارا کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنی ذات کو نہ دیکھیں، ہمیں یہ تصور رہنا چاہیے ہمیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اسی نفرت کے جذبات کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ہمیں کیسے اللہ کے سامنے منہ دکھانے کی جرت ہوگی؟ ہم کیا منہ دکھا سکیں گے؟ کیا جواب اللہ کو دے سکیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ خالی جوش، خالی جذبات، خالی دوستی یہ کام دینے والی نہیں ہے۔ اسی کو تو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تاکہ ہماری آپس کی دشمنیاں مٹ جائیں، نفرت مٹ جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہا کہ آپ تو آگ کے گڑھے میں پڑنے والے تھے، آگ میں کودنے والے تھے، اللہ کے رسول نے آپ کو بچایا آگ سے۔ تو جس آگ سے اللہ کے رسول نے ہم کو بچایا ہے، اس آگ میں ہم کودنا چاہیں صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، تو یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، جذبات کے قابو میں آ کر اپنا کوئی ایسا کام اور فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ موت کے بعد بھی ہماری اولاد افسوس کرتے رہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپسی اصلاح اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اگر کسی معاشرے میں آپس میں جوڑنے کا کام ہوتا رہے گا،
تو اللہ کا عذاب بھی آنے والا ہو، اللہ اس عذاب کو بھی دور کریں گے۔ کہا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مسلمین واہلھا مصلحون۔ کہا کہ تمہارا پروردگار کسی بستی کو، کسی قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک وہاں کے لوگ اصلاح کا کام کریں، آپس میں جوڑنے کا کام کریں، ایک دوسرے کو آپس میں محبت سے گلے لگوانے کا کام کریں۔ یہ کام ہوگا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ یہ کام آپس میں جوڑنے کے کام کو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے، روزوں سے اور صدقے سے بھی افضل قرار دیا۔ فرمایا الا اخبرکم بافضل من الصیام والصلاة والصدقہ۔ کہا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے پوچھا بلا یا رسول اللہ، ہاں بتائیے اللہ کے رسول۔ فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا۔ کہا یہ کام نفل نمازوں سے، نفل روزوں سے، نفل صدقوں سے بھی افضل ہے، تہجد سے بھی افضل ہے، پیر جمعرات کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ ہم دھڑا دھڑ خیرات اور صدقہ کرتے ہیں، کہا اس سے بھی افضل ہے کیا ہے؟ آپس میں جوڑنے کا کام، ایک دوسرے کو قریب کرنے کا کام۔ کہا وفساد ذات البین الحالقہ، آپس کی دشمنیاں، کہا یہ معاشرے کو ختم کرنے والی ہے، مٹانے والی ہے۔ جیسے بال کو حلق کرتے ہیں تو پورا سر صفایا ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپس کی دشمنی ہماری نیکیوں کا صفایا کر دیتی ہے، معاشرے کا صفایا کر دیتی ہے، ہماری طاقت کا صفایا کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو، حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم کی، ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو مسلمانوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کی جو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں۔ کہا کہ ان کو چھوڑ دو، جب تک یہ آپس میں اصلاح نہ کرے ان کی مغفرت نہیں کرنا۔ کتنی سخت بات فرمائی کہ آپس کی دشمنیاں اللہ کی مغفرت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ پھر بھی ہمیں احساس نہ ہو، ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے جذبات کے لیے وہ کام کریں، زبان سے اپنے بھائی کے ایک مسلمان بھائی کے متعلق وہ الفاظ کہیں جو ایک کافر کے متعلق بھی کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کا احترام ہے۔ ہم کعبے کی عقیدت تو اپنے دل میں رہتے ہیں، کعبے کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان بھائی کو برا بلا کہنے سے ہم بچتے نہیں ہیں، ان کی ہمارے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں، کہاں کا ایمان ہوگا؟ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کیوں ہماری طاقتیں بکھر رہی ہے، کیوں دشمنوں کے سامنے ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود کوئی ہماری حیثیت نہیں، نہ ہماری بات کا وزن ہے، نہ ہمارے فیصلوں کا وزن ہے، نہ دشمنوں کے دل میں کوئی وقار اور احترام ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپس میں ہم ملنا نہیں چاہتے۔ جب ایک محلے والے آپس میں مل نہیں سکتے تو ہم پورے ملک کے اور پوری امت کے اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، کہاں سے ہونے والی چیز ہے؟ پہلے اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے، پہلے اپنے محلے کو سنبھالنا چاہیے، پھر ملک اور ملت کی بات ہونی چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان محروم کیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے قیادت چھینی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ قدر نہیں ہے۔ ایک مسلمان ترقی کرتا ہے تو 10 مسلمان پیر کھینچنے والے ہوتے ہیں، پھر کہاں سے ان کے ہاتھ میں اللہ کی قیادت دے گا؟ جب ہم اپنے آپ کی قدر نہیں کریں گے، اپنے بھائی کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں کہاں سے ہماری قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہر شخص کو اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر محلے والوں کو، ہر علاقے والوں کو، ہر ملک والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں، کیوں ہماری عزت پامال کی جا رہی ہے، اور کیوں آپس میں بڑھ کر منتشر ہو کر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔
ہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی دوری ہو رہی ہے، جنت سے بھی دوری ہو رہی ہے، اور اللہ کا عذاب بھی قریب آ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔